السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے حضرات محترم، آج بات کرتے ہیں ایک طالب علم۔ شہر بغداد میں ایک شخص تھا جس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اس کے گھر میں صرف اس کی بیوی اور اس کا ایک بیٹا تھا، جو بیٹا یتیم ہو چکا۔ گھر میں بڑا فاقے کی نوبت تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ سامان میسر نہیں تھا۔ اس کی ماں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو کچھ کام سکھا کر کے کچھ کما کر کے لائے گا تو گھر میں چولہا جلے گا تو ہمیں کھانے کے ہمارے پاس انتظام ہو جائے گا۔ اس عورت نے اپنے بچے کو لیا اور لینے کے بعد ایک دھوبی کے یہاں چلی گئی، اور جانے کے بعد دھوبی سے کہا کہ تم میرے بچے کو جو ہے یہ کام سکھا دیں تاکہ یہ آگے چل کے کام کرے تو ہمارے گھر کا راشن پانی آئے تو ہمارے گھر کا گزارا چل سکے۔ اس دھوبی نے کہا ٹھیک ہے، آپ چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ اس بچے کو اس کی ماں چھوڑ کر کے چلی گئی۔ بچہ روزانہ جاتا اور واپس آ جاتا۔ ایک مرتبہ جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں اس کو ایک مدرسہ دکھائی دیا جہاں پر بچے طالب علم جو تھے علم دین حاصل کر رہے تھے۔ کوئی قرآن پاک کا ناظرہ پڑھ رہا تھا، کوئی حدیث پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن پاک کا حافظ بن رہا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھا، اس کو بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا منظر لگا، اور دل کے اندر ایک تمنا اٹھی کاش میں بھی اس مدرسے کے اندر داخل ہو کر کے پڑھائی کرتا، مجھے یہ منظر بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الغرض وہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد دھوبی کے پاس نہیں جاتا بلکہ مدرسے کے دروازے پر بیٹھ کر کے یہ منظر دیکھتا ہے۔ اندر سے ایک استاد نے جب دیکھ لیا تو باہر آئے، کہا بیٹے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یہ منظر مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ استاد نے کہا پڑھنا چاہو گے؟ کہا حضور اگر پڑھا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ استاد نے ہاتھ پکڑا اور اپنے مدرسے کے اندر لے کر کے آ گئے، بچوں کے ساتھ وضو کرایا، کرانے کے ساتھ بچوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ بٹھانے کے بعد اس کو بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ جب کئی دن گزر گئے وہ دھوبی کے یہاں کام پر نہیں گیا تو دھوبی نے لکھ کر کے ایک پرچہ اس کے گھر بھیجا کہ اپنے بچے کی خبر لیں، وہ کام سیکھنے کے لیے میرے پاس نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ اس کی ماں نے ایک مرتبہ اس کا پیچھا کیا، دیکھا کہاں جاتا ہے تو دیکھا ایک مدرسے کے اندر بچہ چلا گیا پڑھنے کے لیے۔ اس کی ماں بھی مدرسے کے اندر داخل ہوئی اور اس کے استاد سے بھی جا کر کے بہت ساری باتیں کہیں کہ تم میرے بچے کو عالم بنانا چاہتے ہو، حافظ بنانا چاہتے ہو، مولانا بنانا چاہتے ہو، یہ خود بھی بھوکا مرے گا اور مجھے بھی بھوکا مارے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کا دین سیکھنے والے بچے کبھی بھوکے مرتے ہوں یا اس کے گھر والے کبھی بھوکے مرتے ہوں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ان کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا اور بڑا اچھا بہترین کھانا اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ یہ قدرت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی۔ مگر اس ماں کی سوچ تھی، کہا کہ میرا بیٹا بھی بھوکا مرے گا، میں بھی بھوکی مروں گی اور گھر پر کھانے کے لیے بھی کچھ سامان نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ جب اتنا کہا تو آپ کے استاد کھڑے ہوئے، کہا تمہارا خرچہ کتنا ہے؟ کہا میرا خرچہ 3 دینار یا 3 درہم اس زمانے کے میرا خرچہ ہے۔ آپ کے استاد نے کہا تمہارا بچہ پڑھنے کا بڑا شوقین ہے، اسے آپ یہیں چھوڑ کر چلی جائیں اور تمہارا جو خرچہ ہے میں تمہارے گھر پر پہنچا دے کروں گا۔ اس ماں نے کہا یہاں پڑھ کر کے کرے گا کیا؟ اس کو کیا حاصل ہوگا؟ تو ان کے استاد نے کہا آپ فکر نہ کریں، یہ تمہارا بچہ کل جب بڑا ہوگا تو بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنا سنا ماں نے، سننے کے بعد اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اب جانے کے بعد جب کچھ دن گزرے، کچھ عرصہ گزر گیا، وہ گزرنے کے بعد جب بچہ پڑھنے کے بعد ایک عالم دین بننے کے بعد اپنے گھر آیا، اپنی ماں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا ماں دیکھ میں ایک عالم دین بن کر کے آ گیا ہوں۔ ماں سے کہنے لگے ماں دیکھ میں عالم دین بن کے آیا۔ ماں نے خوشی منائی یا نہیں منائی؟ مگر ماں نے کہا بیٹے بہت اچھی بات ہے تم عالم دین بن کر کے آئے۔ اب بیٹا کہتا ہے ماں مجھے کھانے کی بڑی خواہش ہے، بڑا بھوکا ہوں، اگر کچھ کھانا مل جائے۔ ماں نے کہا رکو، اندر سے سوکھی روٹی لا کر کے اپنے بیٹے کے حوالے کی۔ بیٹے نے کہا ماں یہ سوکھی روٹی ہے، کوئی تازی روٹی مل جاتی ہے تو بڑا اچھا ہوتا۔ ماں نے کہا بیٹا اسی لیے میں نے کہا تھا کوئی ہنر سیکھ لو، کوئی کام سیکھ لو تاکہ تم بھی اچھا کھاؤ گے اور میں بھی اچھا کھاؤں گی۔ اب تم عالم دین بن گئے تو کیا
کھاؤ گے۔ یہ سوچ آج بھی بہت سارے لوگوں کی ہوا کرتی ہے کہ ہم عالم دین بچے کو بنا دیں گے تو وہ کھائے گا کیا، پیے گا کیا، اور وہ اپنی زندگی کو کیسے بشر کرے گا۔ حالانکہ رب تبارک و تعالی نے ہر کسی کا رزق جو ہے اس کی قسمت میں پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ جب ماں نے کہا کہ بیٹا اگر پہلے سے کام سیکھ لیتے، کچھ کام کر کے آتے تو یہ نوبت نہیں آتی اور آج تمہیں روٹی گھی سے لگی ہوئی روٹی بنا کر کے میں تم کو کھلاتی۔ جب بیٹے نے یہ بات سنی، سننے کے بعد غصہ آیا، اٹھ کر کے غصے میں اپنے گھر سے نکل گئے۔ جب راستے میں چل رہے تھے تو ایک یہودی ایک دیوار بنا رہا تھا جو راستے میں بنا رہا تھا۔ یہ جب وہاں سے نکلے عالم دین بن چکے تھے، انہوں نے ایک لات دیوار پر ماری اور کہا اس دیوار کو تھوڑی آڑ میں لے، تھوڑی اپنی سائڈ میں لے، یہ راستہ تنگ ہوتا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا تیرے نکلنے کے لیے تو راستہ بہت بڑا ہے، تیرے کون سے یہاں سونے چاندی کے بھرے ہوئے اونٹ آ رہے ہیں جو تو یہاں سے نکلنا یعنی نکالے گا، تیرا تو کام چل رہا ہے، نکل جا۔ یہ نکل گئے۔ نکلنے کے بعد جب شہر میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، شہر میں ایک سناٹا سا ہے، شہر میں کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ یہ بڑے حیران و پریشان کہ آج معاملہ کیا ہے، شہر کے اندر کوئی شخص نظر نہیں آتا ہے، پورا شہر خالی ہے۔ تو آگے چل کے دیکھا ایک سپاہی تھا جو پہرا دے رہا تھا۔ پہرا دیتے دیتے جب اس کے پاس یہ پہنچے تو جانے کے بعد اس بچے نے کہا، اس عالم دین نے کہا کہ بتاؤ کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو اور لوگ سارے کہاں ہیں شہر کے، شہر پورا خالی کیوں ہو گیا ہے؟ اس سپاہی نے کہا کہ بچے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بادشاہ کے یہاں کوئی مسئلہ درپیش آیا ہے، بادشاہ نے ایک ملکہ کو، اپنی ملکہ کو طلاق دے دی ہے اور اس طلاق کے چکر میں تمام علماء اور تمام لوگ شہر کے وہاں اکٹھا ہو گئے ہیں اور سارے لوگ اس فیصلے کو سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ بھی اپنے جب سنا تو بڑی تیزی سے یہ بھی بادشاہ کے یعنی محل میں پہنچ گئے جہاں سارے لوگ جمع تھے، علماء کی جماعت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ بھی ایک عالم تھا، عالم بن کر کے آیا، یہ بھی ان علماء کے قریب جا کر کے بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد جب دیکھا مسئلے پر ڈسکس چل رہی ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں، اس بچے نے بلند آواز سے کہا بتاؤ مسئلہ کیا ہے تاکہ کچھ میں بھی حل کر سکوں۔ بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے مولانا بولے کہ تو بچہ ہے ابھی، تو کیا مسئلہ حل کرے گا؟ یہ مسئلہ ہم حل نہیں کر پا رہے، تم کیا حل کرو گے؟ کہا کہ چپ رہو، علم کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، یہ علم ہے اللہ چاہے جس کو جتنا عطا فرما دے، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ بادشاہ نے سنا تو بڑا متاثر ہوا۔ بادشاہ نے کہا بچے سنو، میں بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا اور بات کرتے کرتے میں نے اپنی بیوی سے کہا بیگم تم بڑی خوش قسمت ہو کہ تمہیں مجھ جیسا شوہر ملا اور مجھ جیسا جنتی شوہر ملا۔ جب اتنا سنا تو جیسے آج کل عورتوں کی عادت ہوا کرتی ہے، اس عورت نے بھی کہا آپ جنتی، آپ جیسا جہنمی تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ سلامت نے کہا جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور اگر میں جنتی ہوں تو تجھ پر طلاق نہیں پڑتی ہے۔ جب اتنا کہا اور بادشاہ نے کہا کہ اس کا جواب مجھے عطا فرمائے اور قرآن پاک کی روشنی میں عطا فرمائے، اگر یہ سوال مجھے آپ نے عطا کر دیا تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اس بچے نے کہا بادشاہ سلامت میں اس کا سوال کا جواب میں دوں گا۔ کہا بتاؤ، کہا اس کا جواب کیا ہے؟ تو بچے نے کہا بادشاہ سلامت یہ بتاؤ کہ آج سے پہلے آپ نے کبھی کسی امیر اور غریب کا فیصلہ کیا ہے اور امیر کے پاس بہت سارے گواہ ہونے کے بعد غریب جو ہے کمزور ہے اور حالانکہ وہ حق پر ہے تو آپ نے اس کمزور کا ساتھ دیا اللہ کے ڈر سے یا اس امیر کا ساتھ دیا؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا میرے ساتھ بارہا ایسا ہوا ہے کہ حق کو دیکھ کر کے میں نے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے میں نے غریب کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، میں نے کسی امیر کو نہیں دیکھا۔ تو اس بچے نے کہا تو آپ جنتی ہیں۔ بادشاہ نے کہا اگر یہ بات کر رہے ہو تو اس کا حوالہ مجھے قرآن پاک سے چاہیے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا جب تم نے کہا کہ اللہ کے ڈر سے میں نے فیصلہ غریب کے حق میں سنا دیا تو سنیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یعنی حج کرو تو ایک جنت اور روزہ رکھو تو ایک جنت، نماز پڑھو تو اللہ ایک جنت عطا فرماتا ہے۔ مگر کوئی اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈر کر کے اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا سنا بادشاہ خوش ہے
اور بچے کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد لوگوں سے کہا کہ جاؤ جلدی کھانے کا انتظام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ جب کھانا رکھا گیا تمام لوگ کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا کھا رہے تھے تو کھاتے کھاتے بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنے کے بعد بادشاہ نے کہا تمہارے رونے کی وجہ؟ کہا آج میں بادشاہ کے ساتھ جو کھانا کھا رہا ہوں یہ میرے استاذ محترم نے 10 سال پہلے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہا تمہارے استاذ کون ہے؟ کہا میرے استاذ کوئی ایسے ویسے عالم نہیں ہے، امام ہے، وقت کے امام جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ گے۔ آج میرے استاذ کی بات جو ہے وہ سچ ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں پھر بادشاہ نے کھانا کھلانے کے بعد اونٹوں پر سونے ہیرے جواہرات لاد کر کے اس بچے کے حوالے کر دیا۔ کہا جاؤ اس کو لے کر کے اپنے گھر چلے جاؤ، اور جو بریانی کی بنی ہوئی دیگ تھی وہ بھی حوالے کر دی۔ اب وہ یعنی سامان لے کر کے عالم دین وہ بچہ جب رستے سے نکلتا ہے پھر وہ یہودی کی دیوال ملتی ہے، اس نے پھر لات ماری۔ کہا دیکھ تو نے کہا تھا تیرے کون سے اونٹ آ رہے ہیں سونے چاندی کے بھر کر کے، دیکھ میرے اونٹ آ رہے ہیں سونے چاندی سے بھر کر کے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بچہ جب گھر آیا، آنے کے بعد اپنی ماں سے ملا، ماں کو سلام کیا اور ماں سے کہا لے ماں میں اتنا ساجو سامان لے کر کے آیا ہوں، اتنا مال لے کر کے آیا ہوں، تو اس کو رکھ کہاں رکھے گی؟ اور کھانے کا دیگ بھی میں اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہوں، تو اس میں جو چاہے کرے، جہاں چاہے رکھے۔ کہا بیٹے اتنا مال کہاں سے آیا، اتنا روپیہ پیسہ آیا کہاں سے ہے؟ تو آپ اس عالم دین بچے کا سوال سنیں، اور آج یہ ہمیں بھی اپنے ذہن میں بات ڈالنی چاہیے۔ اس بچے نے بڑا پیارا بڑا اچھا جواب دیا۔ کہتی ہے ماں تم نے کہا تھا مولوی بنو گے تو کیا کھاؤ گے اور کیا کھلاؤ گے، مگر دیکھو ماں قرآن پاک کی صرف ایک آیت پڑھی تھی میں نے، تو اللہ نے اتنا مال دیا کہ مجھے مالا مال کر دیا ہے۔ میری نسلیں بیٹھ کر کے کھائیں گی تو مال ختم نہیں ہوگا، صرف ایک آیت پڑھی تھی اللہ نے مالا مال کر دیا۔ اگر میں پورا قرآن پاک پڑھتا، میں پورے قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو بتاؤ اللہ مجھے کتنا مال عطا فرماتا۔ تو سبحان اللہ، دیکھا آپ نے یہ قرآن ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا روشن بیان رکھا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے لے کر کے جب دنیا ختم ہوگی قیامت تک، اللہ تبارک و تعالی نے تمام علم جو ہے اس قرآن پاک کے اندر موجود فرما دیے ہیں۔ تو خدارا ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس قرآن پاک سے محبت کرنے کی، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس قرآن پاک سے پیار کرنے کی، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی۔ تو آپ اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام پریشانیوں کو اس قرآن پاک کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔